بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے تھیوریز۔ تین تھیوریز ہیں ہمارے پاس۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے فارمل تھیوری آف ایجوکیشنل آرگنائزیشن، تعلیمی تنظیم کا رسمی نظریہ۔ آج ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تعلیمی تنظیم کے رسمی نظریے کو بعض اوقات میکان کی نظریہ بھی کہتے ہیں۔ اس نظریے کے اکثر اصول نظمیات عامہ کے مشہور معروف ماہرین فریڈرک ٹیلر، ہنری فیول، پروفیسر ولوبی اور پروفیسر وائٹ نے پیش کیے تھے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا، اگر آپ سے یہ سوال کر لیا جائے کہ رسمی نظریہ یعنی تعلیمی تنظیم کا رسمی نظریہ جو ہے اس کے لیے کس کس نے کام کیا تھا، تو آپ فریڈرک ٹیلر، ہنری فیول اور پروفیسر وائٹ کا نام لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات ہے، بقول ٹیلر کے اگر تنظیم کے ارکان کو معاشی سہولیات فراہم کی جائیں تو وہ زیادہ سے زیادہ کارگزاری دکھائیں گے۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ تنظیم کی عمومی کارکردگی میں اضافہ ہوگا۔ یعنی آپ ان کی تنخواہ اچھی کر دیں، آپ انہیں معاشی سہولیات دے دیجئے، ان کی پروموشن کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا، وہ خوش ہو کر کام کریں گے اور آپ کے جو مقاصد ہوں گے، تنظیم کے جو آبجیکٹیوز ہوں گے وہ آپ کو آسانی سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر جو کارکنان ہیں آپ کی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، آرگنائزیشن میں جو کام کر رہے ہیں، آپ انہیں مادی سہولتیں میسر نہ کریں تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی کارکردگی جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی۔ بہتر وہ جو کارکنان ہوں گے وہ خوش دلی سے کام نہیں کریں گے اور اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو کمپنی ہوگی اس کی کارکردگی بدتر ہوتی چلی جائے گی۔ اور اگر ہم اچھی تنخواہیں دیں گے اور ان کی معاشی سہولیات انہیں پراپر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا، ہماری آرگنائزیشن میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا، اس کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا۔ چلیے اب ہم اس کی ڈیفینیشن ڈسکس کرتے ہیں کہ تعریف کیا ہے اس نظریے کی۔ تو اس نظریے کی ڈیفینیشن ہے پروفیسر ہربرٹ سائمن کے مطابق، نام یاد رکھیے گا، سائمن کے مطابق انہوں نے کیا تعریف کی، وہ کہتے ہیں کہ رویے کے وہ مخصوص پیٹرن جو دیدہ دانستہ سوچ سمجھ کر جائز طریقے سے متعین کیا گیا ہو، یعنی متعلقہ شعبہ زندگی یا انتظامی اکائی یا گروہ یا کام کرنے والے افراد کا وہ رویہ جس کو جائز طریقے سے پہلے سے ہی متعین کیا گیا ہو، تنظیم کے رسمی نظریے پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں پہ کچھ ورڈز مشکل ہیں، ڈیفینیشن سمجھ نہیں آئے گی، اس کی ایکسپلینیشن میں کر دیتی ہوں۔ دیکھیے، پروفیسر ہربرٹ سائمن کی رسمی نظریہ تنظیم سے متعلق جو یہ تعریف ہے اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے دیدہ دانستہ، جسے ہم کہیں گے ڈیلیبریٹڈ، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تنظیم کے رسمی نظریے میں پہلے سے ہی اس بات کا تعین کر دیا جاتا ہے کہ جو افراد کسی مخصوص انتظامی اکائی میں کام کرتے ہیں وہ کس طرح اور کیسے اپنے عمل کا اظہار کریں گے اور کیا کیا وظائف سر انجام دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کسی ادارے میں ٹیسٹ دینے گئے اور آپ نے اپنا ٹیسٹ کلیئر کر لیا ایز اے ٹیچر، انہیں پتہ ہے کہ آپ نے اس ڈیٹ سے جوائن کرنا ہے، تو وہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ آپ کو کون سا سبجیکٹ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو یہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے یہ کہلاتا ہے جو دیدہ دانستہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، جو ہم پہلے سے ہی جائز طریقے سے متعین کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ اس بات کی ڈیفینیشن وضاحت میں نے کر دی ہے، امید ہے سمجھ آیا ہوگا آپ کو۔ اسی طرح ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ ایک پروفیسر کم سے کم 2 کورس پڑھائے گا، ایک لیکچرار 4 کورس پڑھائے گا، یعنی کورس پڑھانے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ یہ تمام باتیں پہلے سے ہی متعین کر دی گئی ہیں۔
اور چونکہ مقاصد بھی پہلے سے ہی متعین کر دیے گئے ہیں اس لیے ان کو جائز قرار دینا ضروری ہے۔ اگر ایک پروفیسر 2 کے بجائے صرف ایک کورس پڑھائے گا تو یہ امر اس جائز بات کے خلاف ہوگا جس کا تذکرہ سائمن نے اپنی تعریف میں کیا ہے، اور بات جائز اس طریقے سے ہوگی کہ متعلقہ اتھارٹی نے اسے اس سے پہلے ہی طے کر دیا ہے، تو جو طے کر دیا ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا، جبکہ ہماری تعریف کیا تھی کہ ایسا طریقہ، ایسا پیٹرن جو سوچ سمجھ کر جائز طریقے سے متعین کر دیا گیا، تو وہ پہلے سے جو آپ کے لیے جو ڈسکس کیا ہوتا ہے سب نے مل کر کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، آپ نے اتنے کورسز پڑھانے، وہ کیا ہوگا، جائز طریقہ ہوگا۔ اب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا لیکن آپ آ کے وہ کام نہیں کرو گے تو پھر وہ جائز طریقہ نہیں ہوگا۔ جائز طریقے سے سائمن کی مراد کسی بات کے جائز ہونے کے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اپنے ملک کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ صدر مملکت کی طرف سے جاری ہونے والے احکامات جائز ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے متعین کردہ قواعد و ضوابط بھی جائز ہیں، تو یہ بات اصولی طور پر جائز نہیں ہوگی کہ کیونکہ ملک میں اس وقت صرف صدر ہی اختیارات کا سرچشمہ نہیں ہے بلکہ ملک میں ایک نمائندہ مقننہ بھی موجود ہے، اس لیے صدر کے احکامات کے بجائے مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین ہی جائز تصور کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دوبارہ ایک دفعہ ہم تعریف کو دیکھ لیتے ہیں۔ پروفیسر ہربرٹ سائمن کیا کہتے ہیں؟ ہربرٹ سائمن کہتے ہیں کہ رویے کا وہ مخصوص پیٹرن، یعنی کہ ایسا طریقہ جو پہلے سے ہی سوچ سمجھ کر جائز طریقے سے متعین کیا گیا ہو، یا پھر گرو یعنی کہ گروپ یا کام کرنے والے افراد کا وہ رویہ، یعنی کہ افراد جو کام کر رہے ہیں ان کا وہ بیہیو جس کو جائز طریقے سے پہلے سے ہی متعین کیا گیا ہو، تنظیم کے رسمی نظریے پر دلالت کرتا ہے۔ سمپل اینڈ شارٹ، رویے کا وہ مخصوص پیٹرن یا ایسا طریقہ جو سوچ سمجھ کر جائز طریقے سے متعین کیا گیا ہو وہ رسمی نظریہ کہلائے گا۔